علیکم۔ خدا اور محبت کی 19 ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پلیز ویورز، پلیز لسنرز، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی بھی اسٹیشن کے کسی بھی حصے یا پلیٹ فارم سے گزرتا تو آس پاس کام کرتے ہوئے میرے ساتھ ہی اسٹیشن کوئی عملہ، میرے افسر رک کر مجھے دیکھنے لگتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احترام در آتا تھا، جیسے مجھے اس عشق کی ایک واردات میں ان سب کی آنکھوں میں محترم کر دیا تھا۔ حالانکہ میں خود اس دن کی بے خودی میں بہت ہی اس وجہ سے بے حد شرمندہ تھا۔ دوسرے دن اور اس کے بعد سب کے سامنے جاتے کس قدر مشکل سے شرمندگی ہو رہی تھی، مجھے میرا دل ہی جانتا تھا۔ میں لگاتار روزانہ کراچی سے آنے والی ایکسپریس اور دیگر گاڑیاں ضرور چیک کرتا تھا کہ شاید ایمان واپس آ ہی گئی ہو۔ ہر روز مجھے مایوسی ہی ہوتی تھی۔ 2 دن گزر گئے، پھر 3، 4۔ فجر اور عشاء کی منت والی نمازوں میں بہت باقاعدگی ہونے لگی تھی، بس پھر ہر لمحہ ذہن و دل پر وہ 2 آنکھیں ہی سوار رہتی تھی۔ مجھے ہر وقت بخار سا رہنے لگا تھا۔ غفورہ ایک بار اصرار کر کے کسی ڈاکٹر کو کہیں سے پکڑ لایا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھ سے بیماری پوچھی تو غفورے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، عشق کا بخار ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں اور ڈاکٹر ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ واقعی یہ محبت کا بخار ہی تھا۔ یہ جذبے بھی کس قدر طاقتور ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر گھس کر خون میں بہاؤ میں شامل ہو کر ہماری نسوں سے، ہماری رگوں سے چھیڑ چھاڑ تک کر سکتے ہیں، ہمارے پورے جسم کا نظام بگاڑ سکتے ہیں، الٹ پلٹ کر سکتے ہیں۔ اب بھلا ایسی کسی بیماری کو وہ بیچارہ ڈاکٹر کیا پکڑ پاتا؟ اس رات بھی مجھے شدید بخار تھا، لیکن میں نے خیرو کو ٹانگا لگانے کا کہا۔ اس نے میری طبیعت کے پیش نظر کچھ ٹال مٹول کر کام لیا۔ میں دوسرے ٹانگے کی طرف بڑھ گیا۔ مجبوراً اسے خیرو کو ہی اپنا ٹانگا بڑھانا پڑا۔ میں مسجد کے قریب پہنچ کر اتر گیا۔ راستے میں خیرو نے اپنی بڑی شال مجھے زبردستی اڑا دی۔ میں اندر جا کر کونے میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ مولوی علیم وہاں حسب معمول اپنے وقت پر پہنچے اور نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد حسب معمول درس اور پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولوی صاحب کی نظر لمحہ پر دھر کو پچھلی صف میں بیٹھے ہوئے مجھ پر پڑی اور سوال کرنے والے نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نوجوان نے پوچھا، مولوی صاحب یہ بتائیں، ہمارے مذہب میں محبت کی شادی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ بے اختیاری میری نظر مولوی صاحب کی جانب اٹھ گئی، لیکن انہوں نے مجھے دیکھنے
دیکھے بنا اس نوجوان کو جواب دیا، محبت کی شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت شادی کے بعد میاں بیوی میں ہو تو تب ہی جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری قسم کی محبت جائز نہیں ہے۔ نوجوان کی تسلی نہیں ہوئی، لیکن مولوی صاحب ہمارے مذہب میں لڑکی سے سوال کرنے کی گنجائش تو ہے نا؟ میں نے تو سنا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کی جھلک دیکھنے کی اجازت بھی دے گئی ہے، مطلب لڑکی اور لڑکے کی پسندیدگی بھی ضروری ہے۔ مولوی صاحب نے سختی سے کہا، ہاں اگر ضرورت پڑے تو کسی حد تک اس کی اجازت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں جو والدین کی مرضی سے طے پائی جائے۔ اتنا بڑا فیصلہ ایک کمزور ناسمجھ ناعمر لڑکی پر چھوڑنا دانشمندی نہیں ہے۔ دنیا چکے کوئی ماں باپ کو جان بوجھ کر اپنی معصوم بیٹی کسی غلط شخص کے ساتھ کیوں باندھنا چاہے گا؟ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ فیصلہ لڑکی کے ماں باپ یا اس کے بڑوں پر چھوڑ دیا جائے۔ مولوی صاحب نے بڑی تفصیل سے جواب دے دیا تھا۔ نوجوان تو شاید مطمئن ہو گیا ہو، لیکن جانے اس ایک پل میں نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ کئی ہفتوں سے یہاں آ رہا تھا اور اس عرصے میں کبھی میں نے مولوی صاحب کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اس روز نہ جانے میں کیوں بول پڑا۔ مولوی صاحب محفل سمیٹ کر اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ میری آواز سب ہی چونک کر رک گئے۔ مولوی صاحب کسی بھی لڑکی کے لیے ماں باپ کو رشتہ طے کرتے وقت لڑکے میں کیا شرعی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کچھ دیر کے لیے مولوی صاحب چپ سے رہ گئے۔ باقی نمازیوں کی وجہ سے انہیں جواب دینا ہی پڑا۔ تمام شرعی باتوں کا، مثلاً مذہب، کلمہ، نماز، روزہ، حسب و نسب، سبھی کچھ۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے مولوی صاحب کے رشتہ مانگتے وقت کوئی اتنا ہی مذہبی ہونے کا ڈھونگ کر رہا ہو جتنے لڑکی کے گھر وقت اس توقع کرتے ہوں۔ ایسی صورت میں یہ دھوکہ ہوگا اور دھوکے کا عذاب سب کو بھگتنا ہوگا۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، مولوی صاحب 6 کلمے بھی مجھے یاد ہیں، اور مذہب جو شرائط لگاتا ہے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کے لیے، میں ان سب پہلوؤں پر پورا اترتا ہوں۔ دعائیں کریں کہ میں جس گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں میرا رشتہ طے ہو جائے۔ میری بات سن کر آس پاس بیٹھے نمازی زیر لب مسکرا دیے۔ مولوی صاحب نے بادل نخواستہ ہی صحیح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دعا ختم ہوئی اور لوگ اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ میں اور مولوی صاحب پیچھے تنہا رہ گئے۔ انہوں نے غصے سے
میری طرف دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ تم یہ سب کچھ بس دکھاوے کے طور پر کر رہے ہو۔ تمہارا اصل مقصد کچھ اور ہے، اور آخرکار آج تمہارے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عبادت کے بارے میں فیصلہ دینے والے؟ یہ تو اپنے بندے کا براہ راست خدا سے معاملہ ہوتا ہے۔ آپ یا میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے؟ آپ کو تو دوسرے کے دکھاوے کو بھی سچ مان کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کون جانے یہی دکھاوا کسی کو کسی سچی راہ پر لا کر کھڑا کر دے۔ مولوی صاحب کچھ لاجواب سے ہو گئے۔ انہوں نے بات کا رخ بدل دیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ پھر اس طرح سے بار بار میرے سامنے آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرا مقصد جانتے ہیں۔ آپ نے اس دن مجھے میری لادینی کا احساس دلایا تھا، حالانکہ اس کا مذہبی میں بھی میرا اپنا سارا قصور نہیں ہے۔ مجھے بچپن کے بعد کسی نے ان باتوں کا احساس ہی نہیں دلایا۔ بہرحال میرے چاہے دیر ہی سے صحیح، لیکن اب میں آپ کے مذہب کی لگائی ہوئی شرط پر بھی کسی حد تک پورا اترتا ہوں۔ اگر کچھ کمی رہ گئی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسے بھی پورا کر دوں گا۔ مولوی صاحب غصے سے پھٹ گئے۔ میاں، تمہاری سمجھ میں جانے کی بات کیوں نہیں آتی کہ ہمارا اور تمہارا کوئی میل نہیں ہے، اور اپنی بیٹی کو اس گھر میں بیاہنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ درخواست میں اپنی ذاتی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کی اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولے، کیوں میاں، کیوں میری کمائی ہوئی عزت کے در پہ ہو؟ جب تمہیں اس مسجد یا اپنے محلے کے آس پاس بھی دیکھتا ہوں تو ساری رات فکر سے مجھے نیند نہیں آتی۔ لوگوں کی زبان اگر چل پڑتی ہے تو پھر اسے روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ میری بچیوں پر اگر کوئی تہمت لگ گئی تو ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ ہماری غریبوں پر کچھ رحم کرو۔ یہ چھوٹا سا شہر ہے اور اس پہ بھی چھوٹا ہمارا محلہ ہے۔ یہاں بات پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ پہلے ہی تمہارے گھر کے نوکروں نے اس دن طرح کی چمگوئیاں کی تھیں۔ وہ تو بھلا ہو شاکر کا جس نے ان کی زبان وہیں روک دی، ورنہ تمہاری ماں اور بھابھی نے مجھے سولی پر لٹکانے پر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، لیکن میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔
آپ یہ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ میں کبھی انجانے میں بھی آپ کی کسی بھی طرح کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہوں؟ تو میں تم سے دوبارہ یہی التجا کرتا ہوں کہ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ میں مولوی علیم کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے لمحہ بھر کانپی اور ایک پل ہی میں وہ میرے گھٹنوں کے قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ روتے روتے ہوئے انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور چند لمحوں کے لیے تو سن ہی ہو کر میں رہ گیا۔ یہ انہوں نے کیا کر دیا؟ میں نے تڑپ کر ان کے بندھے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ مولوی علیم کی اب باقاعدہ رو رو کر ہچکیاں بن گئی تھیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے مزید شرمندہ اور گنہگار نہ کریں۔ میرا مقصد ہرگز آپ کو دل دکھانا نہیں تھا۔ میں تو ان کی حالت دیکھ کر جیسے میں اپنے لفظ ہی کھو بیٹھا تھا۔ میری بات کا کاٹ کر بولے، تو میری بات مان لو، تمہارا اور اس کا میل نہیں ہو سکتا۔ تمہارے گھر والے اور ہمارا معاشرہ اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ زمین کی خاک اور تم آسمان ہو۔ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے کمشنر کے بیٹے ہی کہلاؤ گے، اور وہ جہاں کہیں سے بھی گزرے گی ایک غریب مولوی کی بیٹی کہلائے گی۔ لوگ اس ملن کو عجیب عجیب نام دیں گے۔ کل تک وہ الزام تمہارے گھر والوں کی زبان پر تھے، اب ساری دنیا پیٹھ پیچھے یہی بات کرے گی۔ میں پیش امام ہوں، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ سوچو، کل یہی لوگ میرے پیچھے میرے گھر کے عزت و ناموس پر انگلیاں اٹھائیں گے تو میں کم سے میں جی نہیں پاؤں گا۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دوں۔ بس اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں اپنے ہاتھوں میں جکڑے مولوی صاحب کے ہاتھوں کو زور سے دبایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آنسوؤں کا سیلاب اب بھی ان کی سفید داڑھی کو تر کر رہا تھا۔ میں کچھ اس طرح سے مسجد سے نکلا جیسے کوئی جواری جو اپنا سب کچھ واقعے پر لگا آیا ہو، جوئے پہ لگا آیا ہو، یکایک آخری بازی بھی ہار دے جانے میں کس طرح ٹانگے تک پہنچا۔ خیرو میری حالت دیکھ کر بدحواس ہو گیا، بکلا گیا۔ اس نے جلدی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوئے خانہ خراب بابو، تو تیرا بخار تو شدید تیز ہو گیا ہے۔ خیرو نے جلدی سے مجھے ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر آڑا ترچا لٹایا اور اس نے ٹانگا سڑک پر ڈال دیا۔ مجھ پر جیسے غنودگی سی ایک کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔
مجھے خود پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا. مجھے مولوی صاحب سے اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آخری امید کا خون کر دیا ہو. انسان بھی کتنا بے صبرا ہوتا ہے. امید کا دامن ہاتھ میں ہو تو تب تک وہ اپنے زخم کریدنے سے باز نہیں آتا. ہر بار اس امید میں زخموں کا کھرن پکنے سے پہلے ہی دوبارہ کھرچ دیتا ہے، اور جب زخم بار بار چھیڑ چھاڑ سے پک کر ناسور بن جاتا ہے تب وہی انسان خود کو کوستا رہتا ہے. اس وقت جو مولوی صاحب کی جو حالت ہو رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے میرا چلا جانا ہی بہتر تھا. اس وقت مولوی صاحب کسی قسم کی توجیہ سننے کے قابل نہیں تھے. انہوں نے ٹوٹ کر اپنا انا کا خول بھی اپنے ہی آپ ہی معاش کر توڑ دیا تھا. کاش وہ اس دن بھی اس آپے ہی میں رہتے، مجھے ڈانٹتے، برا بلا کہتے، دھتکارتے، دھکے دیتے، مسجد سے نکال دیتے، پر وہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا تھا. اب میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ میرے لیے تو ہر در ہی بند کر دیا تھا. جانے میرے ذہن میں کیسے کیسے وسوسے پلتے رہے اور سنسان سڑک پر ٹانگا تیزی سے ٹک ٹک کی آوازیں نکالتے اسٹیشن کی جانب رواں تھا. سڑک کے کنارے لگی پیلی ملگچی بتیوں کے دائرے روڈ پر وقفے سے پھیلے ہوئے تھے. میرا ذہن بھی ان دائروں کی روشنی کے بیچ میں سڑک کے اندھیرے حصے کی طرح کبھی ڈوب جاتا، کبھی روشن ہو جاتا. اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ہی میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا تھا اور میرا ذہن مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا. میں نہیں جانتا کہ سارا کو انکوائری کمیٹی نے بلوایا تھا یا نہیں، لیکن 3 دن کے اندر انکوائری کمیٹی نے اپنا فیصلہ نوٹس بورڈ پر چپکا دیا تھا. مجھے اور جم کو ایک سیمسٹر کے لیے یونیورسٹی سے خارج کر دیا گیا تھا. ایک سیمسٹر کا مطلب 6 مہینے کا تھا. البتہ ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ سے اپیل کر سکتے تھے، لیکن 3 دن کے اندر. لیکن اس کے بعد ہم یہ حق بھی کھو دیتے. اس دوران میرا اور جم کا ایک آدھ بار ہی یونیورسٹی کیمپس میں سامنا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہو. جم جیسے لڑکوں کے لیے 6 مہینے کی نکالی صرف ایک پکنک تھی. اس کا مقصد کسی بھی طریقے سے مجھے یہاں سے باہر نکالنا تھا. مجھے تو یونیورسٹی انتظامیہ بھی اس کی سازش میں برابر کی شریک دکھائی دے رہی تھی.
یہ گورے ہر کام بھی بہت سوچ سمجھ کر اور طریقے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں. یہاں کا قانون اس قدر سخت ہے، مجھے بغیر کسی انکوائری کے یونیورسٹی سے نکال دینے میں انہیں اس بات کا خدشہ ہوگا کہ میں کہیں عدالت کا دروازہ نہ کھٹکا دوں. واقع دو اس لیے انہوں نے پکا انتظام کیا تھا، اپنی ایمانداری اور ساخت کو ظاہر کرنے کے لیے جم کو بھی قربانی دینے پر تیار کر لیا تھا. پوری یونیورسٹی میں میرے گمگسار صرف جوزف اور ربیکا تھے. ربیکا کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے. میں اسے سمجھا کر تھک گیا تھا کہ ابھی تو فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن وہ ربیکا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے. آج اپیل داخل کرنے کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا، ورنہ کل سے مجھے کیمپس چھوڑ دینا تھا. میں سیدھا ڈین کے کمرے کی طرف بھڑک گیا. اندر کمیٹی کے چاروں ارکان موجود تھے. سر آئزک نے دوبارہ مجھے تمام مفادات پڑھ کر سنائی اور یہ بھی بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ میرے تحریری جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، لہٰذا میرے ایک سیمسٹر کے لیے متعلقہ فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. میں نے براہ راست سر آئزک کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہ نظر چرا گئے. میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آج ہفتے کا دن ہے اور میں جانتا ہوں چیئرمین انکوائری کمیٹی مسٹر آئزک کے لیے کس قدر مقدس دن ہے. مجھے امید ہے کہ وہ آج کے دن جانبداری سے فیصلہ نہیں کریں گے. ہفتہ یہودیوں کے لیے ویسا ہی مقدس دن ہوتا ہے جیسا ہمارے لیے جمعہ. مسٹر آئزک میرے طنز کو سمجھ گئے اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے. جوری نے مجھ سے پوچھا کہ مزید اپنی صفائی میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں نے انکار میں سر ہلایا. جوری نے فیصلے پر دستخط کے لیے اپنے قلم اٹھا لیے. اچانک ہی دروازہ کھلا. سارا کسی آندھی کی طرح اندر داخل ہوئی. سر آئزک نے ناگواری سے اسے دیکھا. مس سارا، آپ نہیں جانتی کہ آج ڈین آفس میں روزانہ کے معاملات نہیں نپٹائے جا رہے؟ آج یہاں ایک اہم انکوائری کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے. سارا نے جلدی سے اپنی سانس درست کی اور بولی، میں بھی اسی انکوائری کے سلسلے میں جوری کی مدد کرنے آئی ہوں. مجھے یقین ہے میرا بیان کمیٹی کو صحیح نتائج اخذ کرنے پر مدد دے گا. سر آئزک کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارا کو کسی بھی طریقے سے کمرے سے باہر بھجوا دیں، لیکن بات دوسرے کمیٹی ممبران پر بھی کھل گئی تھی، لہٰذا انہیں مجبوراً سارا کو برداشت کرنا پڑا. انہوں نے پھر بھی حتمی لہجے سے کہا. اس بار ان کے لہجے میں بہت سختی تھی. میں نہیں سمجھتا مس سارا کہ اس موقع پر کسی بیان کی ضرورت باقی رہ گئی ہے. مسٹر حماد خود اپنا فائنل بیان دے چکے ہیں اور ہم نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے. بس اس فیصلے پر ہمارے دستخط ہونا
باقی ہیں۔ سارا ان کے لہجے میں دھمکی محسوس کر گئی۔ کوئی فیصلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انصاف کے تمام تقاضے نہ پورے کیے جائیں۔ میں اس وقت اس واقعے کی چشمدید گواہ ہوں، اور آج تک مجھے کمیٹی نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ مسٹر حماد نے بطور گواہ کمیٹی کو میرا نام پیش کیا تھا۔ بہرحال میں یہ بیان دینے آئی ہوں کہ اس تمام واقعے میں حماد کا کوئی قصور نہیں ہے، جن نے ہی جھگڑا شروع کیا تھا اور میرے سامنے حماد کو یونیورسٹی سے نکل جانے کو کہا تھا۔ جواب میں حماد نے جم سے کچھ نہیں کہا تھا۔ سر آئزک کا بس چلتا کہ اسی وقت سارا کو وہاں سے غائب کروا دیتے۔ سارا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک لمبی سی فہرست لہرائی۔ یہ ان 40 طلباء کی فہرست ہے جن کے سامنے یہ سارا واقعہ اس دن پیش آیا تھا۔ یہ سب بھی اس وقت میرے ساتھ ہی آئے ہیں اور آپ کے آفس کے باہر اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اگر کمیٹی اجازت دے ان سب کا بیان بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ گویا سارا پورا انتظام کر کے آئی تھی۔ سر آئزک کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنی کیفیت پر قابو پایا نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بدلے ہوئے حالات میں کمیٹی کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جوری ممبرز کی کیا رائے ہے؟ جوری کے ممبران نے یہ بات تسلیم کی کہ سارا کے بیان کے بعد صورتحال مختلف ہو چکی ہے، لہٰذا نظر ثانی کے لیے انہیں 3 دن کی مہلت دی جائے۔ سر آئزک کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بازی ہار چکے ہیں۔ مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی اور جب میں جین کے کمرے سے باہر نکلا، میری پوری کلاس اور یونی کے بہت سے طلباء باہر میرے انتظار میں کھڑے تھے۔ سارا نے جب انہیں بتایا کہ میرے خلاف فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے تو سب سے پہلے چلانے والی ربیکا تھی، اور پھر اس کے بعد تو وہ شور مچا کہ اندر سے سر آئزک کا پی اے گھبرا کر باہر نکل آیا، سب کی منت کرنے لگا کہ ہم یہاں سے دور چلے جائیں کیونکہ سر آئزک ناراض ہو رہے ہیں۔ ربیکا نے اسی وقت پوری یونیورسٹی کو ٹریٹ دینے کا اعلان کر دیا بقول اس کے باپ آسٹریلین پاؤنڈ کس دن کام آئیں گے۔ سب لوگ ہنستے شور مچاتے کیفیٹیریا کی طرف نکل گئے۔ سارا خاموشی سے دوسری جانب پلٹ گئی۔ میری نظر اس پر تب پڑی جب وہ مرکزی عمارت سے باہر جانے والی راہداری میں مڑ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ کافی آگے جا چکی تھی۔ سارا، میری بات سنو پلیز،
رکو. وہ ٹھہر گئی. میں اس کے قریب پہنچا. شکریہ. کس بات کا؟ میرا ساتھ دینے کا. اگر تم آج وقت پر نہ آتی تو کیس میرے خلاف جا رہا تھا. میں نے تمہارا نہیں سچ کا ساتھ دیا ہے. اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے. اس دنیا میں سچ کا ساتھ دینے والے کم ہی لوگ رہ گئے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو. سارا ہلکے سے مسکرائی. تو پھر خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ان نایاب لوگوں میں سے ایک سے تمہاری ملاقات کروا دی ہے. میں بھی اس کی بات سن کر مسکرا دیا. ٹھیک کہتی ہو، لیکن میں شکریہ اسے اکیلے میں کہہ دوں گا. فی الحال تمہارا شکریہ. میں پلٹا اور واپس جانے لگا. سارا نے کچھ سوچ کر مجھے آواز دی. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. تم نے انکوائری کے سامنے گواہی کے لیے میرا نام کیوں دیا؟ میں تو خود ان میں سے ایک تھی جو تم سے جھگڑ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے تم میں ایک سچی لڑکی نظر آتی ہے. میں نے سوچا کہ میں اپنا بھرم بھی آزما لوں. سارا ہنسی. پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ ہنسنے سے اس کے گالوں میں جو دو ننے گڑے پڑتے ہیں. واہ، خوب کیا موقع ڈھونڈا ہے تم نے جناب نے اپنے بھرم آزمانے کا. میں اگر وقت پر نہ پہنچتی تو میرا سچ پر سے یقین اٹھ جاتا. سارا نے غور سے میری طرف دیکھا. کافی خطرناک لگتے ہو. وش یو بیسٹ آف لک. سارا ہنستی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی. یہ ہماری دوستی کا پہلا دن تھا. پارٹ نمبر 19 اپنے اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے. شکریہ. فی امان اللہ. خوش رہیں.